اللهم لك الحمد بما خلقتنا ورزقتنا وهديتنا وعلمتنا وأنقذتنا وفرجت عنا. اللهم لك الحمد بالإيمان ولك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالقرآن. كبت عدونا وبسطت رزقنا وأظهرت أمننا وأحسنت معافاتنا، فلك الحمد على ذلك كله. اللهم لك الحمد بكل نعمة أنعمت بها علينا في قديم أو حديث أو سر أو علانية أو شاهد أو غائب أو حي أو ميت. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وآله وصحبه وبارك وسلم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. محترم بزرگوں اور بھائیوں، اس آیت کریمہ میں ایک دعا ہے، اور دعا ہے کس کی؟ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل، یعنی باپ اور بیٹے، علی نبینا وعلیہم الصلاۃ والسلام، جب خانہ کعبہ کی تعمیر اونچی کر رہے تھے، کچھ سیلاب وغیرہ کی وجہ سے وہ عمارت ڈھک گئی خانہ کعبہ کی، اس کو صاف کر کے اس کی عمارت اونچی کر رہے تھے. اس موقع پر ان دونوں حضرات کی زبان پر کچھ دعائیں یا کلمات آئے ہیں. جو حافظ لوگ ہیں وہ اس آیت کو یاد کر رہے ہوں گے. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. اس کے بعد ہے یہ دعا، رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ. خانہ کعبہ کی تعمیر نو کر رہے ہیں، اللہ سے دعا کر رہے ہیں ہمارے اس عمل کو قبول فرما دیجیے. آپ نے ہمیں توفیق دے دی، ہمارے ہاتھ سے یہ کام ہو رہا ہے. اور ساتھ ساتھ یہ بھی دعا کی اسی وقت میں، ابھی تو باپ بیٹے ہی ہیں، ربنا وجعلنا مسلمین لک، ہم دونوں کو اپنا پکا فرما بردار بنائے. مسلمان تو تھے ہی، فرما بردار بنا دیا، جو حکم ہو ماننے والا بنا دیا. اور ہم ہی نہیں، ہمیں دونوں کو وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ، ہماری نسل کے اندر امتاً مسلمتاً، ایک ایسی بڑی جماعت ہو جو آپ کی بات ماننے والی ہو. وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا، ہمیں اپنے عبادت کے طریقے، حج کا طریقہ سکھا دیجیے، ہماری طرف خاص توجہ فرمائیے. آپ بڑے توجہ فرمانے والے، بڑے مہربان ہیں. ہر امت مسلمہ، یعنی ہماری نسل کے اندر ایک جماعت پیدا ہو، ایک طبقہ ہو، سب کے سب آپ کے فرما بردار. آخری جو دعا ہے وہ یہ ہے
کہ ہماری اس نسل میں جس کے لیے ہم دعا کر رہے ہیں کہ وہ امت مسلمہ بنے، فرما بردار بنے، عاصیہ نہ بنے، نافرمان نہ بنے، ان کے اندر آپ ایک پیغمبر بھی بھیجیے گا۔ آپ کو معلوم ہے، بار بار آپ نے سنا ہوگا کہ پیغمبر خود نہیں بنتا، اللہ میاں جس کو چاہتا ہے بناتا ہے۔ اس لیے دعا کر رہے ہیں ان کے اندر ایک پیغمبر بھیجیے گا، مبعوث بنائیے گا اسے، اور باہر کا نہ ہو، کہیں دوسرے ملک ہوگا، منہم انہی کے قبیلے کا ہو، اسی خاندان کا ہو، یہیں ہمارے یعنی بنو اسماعیل میں سے ہو۔ کس لیے مبعوث کیجیے گا؟ دعا کے اندر ان وجوہات اور مقاصد کا بھی ذکر فرمایا۔ پہلا مقصد تو یتلو علیہم آیاتک، کہ آپ کا کلام جو ان پر اترے گا، جو بھی اترے گا، کیونکہ رسول دعا کی جا رہی رسول کی، نبی کی دعا نہیں ہے، صرف ربنا وابعث فیہم نبیا نہیں ہے، رسولا ہے۔ اردو میں تو رسول نبی کو خاص فرق نہیں کرتے، لیکن عربی میں اور علماء کے یہاں اس کا فرق ہے۔ جس کو اللہ تعالیٰ نے نبی بنایا وہ خالص نبی ہے بس، لیکن جس کو اللہ نے کتاب بھی دے دی، کوئی نئی کتاب، اس کو رسول کہتے ہیں۔ انبیاء کی تعداد تو جو ایک مشہور روایت ہے اس کے مطابق 1,24,000 ہے۔ ان میں جو رسول ہوئے ہیں جن کو نئی کتاب ملی ہے وہ 300 کچھ ہیں۔ کہاں 1,24,000 سارے نبی، ان میں سے 300 کچھ، 400 پورے نہیں ہیں۔ اب کچھ کا بھی پتہ نہیں وہ کتنے، بس 300 زائد ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے نئی کتاب عطا فرمائی، اور دوسرے انبیاء جن کو کتاب نہیں ملی وہ پچھلے نبی کی کتاب کو سامنے رکھ کر، اس کی شریعت کو سامنے رکھ کر کام بڑھایا کرتے ہیں۔ تو ہمارے ان دونوں حضرات نے دعا جو فرمائی ہے وہ یہ فرمائی ہے کہ ہماری نسل کے اندر، امت مسلمہ میں ہماری نسل کے اندر ایک رسول مبعوث کیجیے گا، یعنی صاحب کتاب، صاحب مطلب یہ ہوگی۔ اس لیے پہلا کام اس کا یہ ہو کہ یتلو علیہم آیاتک، آپ کی آیات یعنی آپ کے اس کلام کی آیات، جو بھی کلام آئے، کوئی نام نہیں دے رہا اس کو، رسول بنائیں گے آپ، کوئی کتاب دیں گے نہیں، اس کتاب کی تلاوت کیسے کی جائے یہ بتائیں گے وہ، یتلو علیہم آیاتک وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ۔ دوسرا کام ان کا یہ ہو، جس کی ہم دعا کر رہے ہیں، کہ وہ اس کتاب کے معنی مطلب بھی سمجھائیں، جہاں جہاں ضرورت ہو وہاں سمجھائیں، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ۔ اور تیسرا کام ان کا یہ ہو کہ اس کتاب کے علاوہ کچھ اور بھی حکمت اور دانائی کی باتیں، سمجھ کی باتیں، عقل کی باتیں، تہذیب کی باتیں ان کو سکھائیں۔ کتاب وہ بھی الگ چیز ہے، اور ان کی زبان مبارک سے کچھ ایسی باتیں نکلے جن کو لوگ سمجھیں، ہاں بھائی بڑے عقلمندی کی باتیں کرنا چاہیے، فائدے کی چیز ہے۔ 3 کام ہو گئے۔ چوتھا کام یہ ہے کہ وَيُزَكِّيهِمْ، وہ رسول یہ کام بھی کریں کہ ہماری نسل کے اندر جو افراد ہوں ان کو صاف ستھرا بنائیں۔ تزکیہ زے کے ساتھ جو ہوتا ہے، جس سے وَيُزَكِّيهِمْ بنا ہے، اس کے معنی آتے ہیں پاک کر دینے کے، صاف کر دینے۔ کفر یہ بھی گندگی ہے، شرک گندگی ہے، کفر اور شرک سے پاک کریں۔ اگر نسل کے اندر کفر و شرک پھیل گیا ہو تو صاف کریں۔ ایسے ہی گندگی جو ہے، جیسے کفر و شرک نظر تو نہیں آتا، بدن پہ لگا ہوا نہیں ہے، لیکن گندگی ہے،
اسی لیے انما المشرکون نجس، شرک کرنے والوں کو جو خدا کے ذات یا صفات میں کسی کو برابر مانتے ہیں شرک ہے. فرمائے گندگی ہے، یہ تو سراپا ناپاک ہے. تو ان کی ظاہر میں تو وہ گندگی نہیں تھی، خوب نہا دھو کر آئے، کپڑے پہننے کے شاندار. وہ گندگی کیا تھی؟ اندر کی گندگی. کفر اور شرک سب سے بڑی گندگی ہے. اور اس سے چھوٹی چھوٹی گندگیاں کبائر کی شکل میں ہوں، صغائر کی شکل میں ہوں، سب سے پاک کریں، ان کو کفر و شرک سے بچا کر ایمان میں لائیں، مسلمان بنائیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ ان کے افعال، ان کے اخلاق، ان کے عادات، ان کے معاملات کو ٹھیک کریں. جو گندگیاں پیدا ہو جاتی ہیں، دماغ کے اندر تکبر آ گئی، گندگی. طبیعت میں لالچ پیدا ہو گئی، حرص، گندگی ہے. جنم پیدا ہو گئی، ارے بھائی اتنا شاندار مکان کیوں بنا لیا، خدا کرے یہ مکان ڈھہ جائے، تمنا کرا بیٹھا دل ظاہر میں کوئی گندگی نہیں ہے، لیکن یہ گندگی ہے. تو وہ پیغمبر یہ کام بھی کرے، ان کا تزکیہ کرے، ان کی تطہیر کرے، ان کو پاک صاف کرے. ایسے پیغمبر کو آپ بھیجیے گا ہماری نسل کے لیے. ہزاروں سال پہلے یہ دعا ہوئی، اللہ نے ان دونوں حضرات کی دعا قبول فرما دی. اور قبولیت کا اعلان بھی قرآن کریم میں ہے، آیت بھی قرآن کریم میں دعا، اور قبولیت کا اعلان بھی قرآن کریم میں ہے. ورنہ حدیث سے بھی اگر ہوتا تب بھی بات چل جاتی، حدیث سے بھی ثابت ہوتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں دعا بھی نقل فرمائی، اور اس دعا کی قبولیت کا اعلان بھی قرآن کریم میں نقل فرمایا. 2-3 جگہ پر ہے. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. دوسری جگہ ہے هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. وہی کام اعلان ہو گیا، ہم نے مان لیا، دعا قبول کر لی. اور اس دعا کی قبولیت کو یوں سمجھیے کہ جن کے دلوں میں ایمان اللہ کو پیدا کرنا تھا ان پر زبردست احسان کر دیا اللہ تعالیٰ. یہ تو ساری دنیا پر احسان ہے، لیکن اس احسان کو ماننے والے کون ہیں؟ ایمان والے ہی ہیں. اس لیے یہ کہا گیا کہ ایمان والوں پر زبردست احسان ہے، ورنہ تو احسان تو ساری دنیا پر ہے. اسی لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو محسن انسان یہ کہا جاتا ہے. مگر جو فائدے نہیں اٹھاتا وہ تو گویا کہ ذکر فکر میں نہیں، بیکار ہے. جیسے قرآن کریم کو کہا گیا ہدی للمتقین، یہاں متقین کا ترجمہ ایمان والے. ایمان والوں کے لیے قرآن کریم رہنما ہے. قرآن تو سب کے لیے رہنما ہے. جو اس کی نصیحتیں ہیں، جو اس کے ہدایات ہیں، رہنمائی ہیں، وہ ساری دنیا کے کام آنے والی ہیں. لیکن ان سے فائدہ نہیں اٹھاتا کوئی. ایمان والے ہی فائدہ اٹھاتے ہیں، انہیں توفیق ہوتی ہے. تو ایسے یہاں بھی فرمایا ایمان والوں پر اللہ تعالیٰ کا زبردست احسان ہے کہ انہی میں سے، یعنی انسانوں میں سے اور بنو اسماعیل میں سے وہ بھی انسانی ہے، اللہ نے ایسا پیغمبر بھیج دیا.
اور وہی سارے کام انہی کاموں کے لیے یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، انہی چاروں کاموں کے لیے اللہ نے بھیج دیا۔ جی کہاں ہے وہ جس کو بھیجا؟ اعلان تو ہے کہ اس کو بھیج دیا۔ ہر ایک کہتا ہے کھڑے ہو کر اجی میں ہوں، مجھے بھیجا، اللہ نہیں ہے نا۔ کہہ سکتے تھے نا قرآن کریم کی کسی آیت میں، رات علماء تشریف فرما ہے، کسی آیت میں یہ صاف طور سے بات نہیں آتی کہ اس کا مصداق کون ہے، بس یہ ہے کہ اللہ نے ایک رسول بھیج دیا انہی میں سے، کہ وہ ہے کون، کس نام کے، کہاں کے، کس کے بیٹے، کوئی تذکرہ نہیں۔ حدیثوں کو اٹھا کے رکھ دو بند، صرف قرآن کریم کی 30 پاروں کی آیتوں کو تلاش کرتے رہو، کہیں جواب نہیں ملے گا۔ جو یہ کہتے ہیں کہ بس ہمیں قرآن کافی ہے، ہمیں صرف قرآن کافی ہے، ہم تو اہل قرآن ہیں، سبحان اللہ، ہم نہیں اہل قرآن، ہم بھی تو قرآن کے ماننے والے ہیں۔ ان کے مطلب کہنے کا یہ ہوتا ہے کہ بس ہم قرآن کو دیکھیں گے، بس وہی حجت ہے، وہی سب کچھ ہے، بخاری کچھ نہیں، ترمذی کچھ نہیں، ابو داؤد کچھ نہیں، نعوذ باللہ۔ تو بتاؤ کون ہی اس رسول کا مصداق؟ بڑے بڑے جید حافظ ہوں گے، عالم بھی ہوں گے، غور کر کے بتائیں کسی آیت کے اندر آ رہا ہو کہ اس رسول کے مصداق فلاں صاحب ہیں، فلاں کے بیٹے، نہیں۔ پھر کہاں ہے، کیسے پتہ چلا؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الصادق المصدوق ہیں، آپ خود سچے ہیں اور آپ کو سچا مانا گیا ہے، اللہ نے آپ کو سچا مانا ہے، جو بات آپ کو بتائے گی سب سچی ہے۔ آپ نے فرمایا انا دعوت ابی ابراہیم، میں جو آیا ہوں دنیا میں بنو اسماعیل کے اندر، یہ حضرت ابراہیم جو ہمارے دادا تھے ان کے بیٹے اسماعیل ہیں، یہاں ان کا تذکرہ نہیں کیا، جب دادا کی بات آ گئی تو بیٹے بھی ساتھی ہیں، دونوں مل کر دعا کر رہے۔ میں اپنے جد امجد ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا مصداق بن کر آیا ہوں، وہ جو دعا ہوئی ہے قرآن کریم میں اور جس کی قبولیت کا اعلان ہوا ہے، وہ ہے کون؟ میں ہوں۔ اس حدیث سے شرح ہوئی تو معلوم ہوا کہ قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے حدیث کے بغیر چارہ کار نہیں ہے۔ جب تک وہ حدیث سامنے نہ ہو انا دعوت ابی ابراہیم، پتہ نہیں چل سکتا کہ رسول کا مصداق کون ہے۔ ہر آدمی کھڑا ہو کر کہتے گا جو میں ہوں، بنو اسماعیل میں سینکڑوں ہزاروں ہیں کہ میں بھی بنو اسماعیل میں سے ہوں، زیادہ وہ میں ہوں، لیکن جب انا دعوت ابی ابراہیم آیا تو سب کی بات غلط ہوتی۔ آپ نے بہرحال یہ 4 کاموں کے لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے، آپ مبعوث ہوئے اور ان 4 کاموں کو آپ نے انجام دیا، 4 کاموں کو آپ نے انجام دیا ساری زندگی سے مراد 40 سال کے علاوہ۔ 40 سال میں تو نبوت ملتی ہے اور آپ کو بھی 40 سال میں ملی۔ اس کے بعد آپ کئی سال حیات رہے، اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبوت ملنے کے بعد کئی سال حیات رہے؟ حضرت شیخ الحدیث صاحب سے تھوڑی پوچھ رہا ہوں، ہمارے سب حضرات ہیں، اپنے نبی کی عمر تو یاد رکھو، موٹی موٹی بات ہے 13 سال مکہ مکرمہ رہے نبی بن کر، اور ہجرت کے بعد 10 سال مدینہ منورہ میں رہے۔ کیا سال ہوئے؟ 40 23 کتنے ہوتے ہیں؟ 63 سال آپ کی عمر شریف ہوئی، اور آخری پیغمبر ہے، اب کوئی آنا بھی نہیں ہے، آپ کو خاتم النبیین کہا گیا قرآن کریم میں، خدا کے رسول اللہ و خاتم النبیین۔
تو آپ کو تو بہت کام کرنے ہیں، جب کوئی اور نبی آنے والا ہی نہیں ہے۔ پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ اس نبی کے بعد کچھ کمی رہ گئی، اگلا والا پورا کر دے گا، کوئی کام رہ گیا۔ اب یہاں تو کوئی مسئلہ ہے ہی نہیں آگے آنے والے کا، تو آپ کو کم سے کم 100-200 سال تو رہنا چاہیے تھا دنیا میں۔ پہلی قوموں کی جو عمریں ہوتی تھیں پہلی امتوں میں، وہ 100 سال 200 سال 500 سال تک اتنی لمبی لمبی عمر ہوا کرتی تھی۔ لیکن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی امت، چاہے وہ ماننے والے ہوں چاہے نہ ماننے والے ہوں، امت دعوت ہو یا امت اجابت ہو، آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ میری امت کی عمریں من 60 الی 70، بس 60 سے 70 تک ہیں۔ یعنی عام طریقے پر یہ ہوتا ہے کہ 60 سے 70 کے درمیان قبرستان آباد کر دیتے، 70 سے آگے قلم یجوز گاڑی کا تھوڑے سے ہوتے ہیں جو آگے بڑھتے ہیں، 75 ہو جائیں، 80 ہو جائیں، 90 ہو جائیں، 100 ہو جائیں۔ 100 تو اب سنتے ہی نہیں، پہلے تو ہوتے تھے، اب تو نہیں سنتے، آدھا اتنے کمزور ہو گئے کہ 70 کے بعد تو بس بورے بستر باندھنے پڑتا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کم سے کم 70 سال تو ہوتی، وہ بھی نہیں ہوئی۔ 63 سال میں اللہ نے بنا دی، 23 سال کام کیا۔ اچھا وہ چلے گئے 63 سال میں، پہلے خلیفہ ہوئے حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ، کتنا کام کر رہے تھے، ارتداد کا فتنہ اٹھا تو زبردست طریقے پر مقابلہ کیا، وہ دفن کر دیا، لیکن وہ بھی 63 سال میں گرے۔ خلیفہ ثانی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ اشدہم فی امر اللہ عمر، خوب زبردست کوڑا تھا ان کو، لیکن وہ بھی چلے گئے 63 سال میں۔ تو اللہ کو جتنا جس سے کام لینا ہوتا ہے جس زمانے میں، وہ تو اللہ ہی جانتا ہے کس طرح لینا ہے۔ بہرحال آپ نے اپنی اس 63 سالہ زندگی میں سے 23 سال یہ چاروں کام کیے، کوئی کمی نہیں کی۔ قرآن پڑھنا بھی سکھایا، الفاظ اور حروف کیسے پڑھے جائیں، قرآن کے معنی مطالب بھی سمجھائے، اور اس کے علاوہ بہت سی حکمت دانائی کی باتیں جن کو احادیث کہا جاتا ہے وہ بھی آپ نے پیش فرمائی۔ قرآن تو 30 پاروں کا متعین ہے، سب جانتے ہیں۔ حدیثیں کتنی ارشاد فرمائی، اللہ اکبر، ایک ایک محدث کو 6 لاکھ حدیثیں یاد ہیں، 3 لاکھ حدیثیں یاد ہیں، وہ جو یاد رہ گئی ان کے۔ کس موقع پر کیا فرمایا، کس موقع پر کیا فرمایا، محدثین نے اس کو محفوظ کیا۔ ان محفوظات میں سے بھی ساری کی ساری کتاب میں نہیں لکھ پائے وہ۔ آپ سنتے ہی بخاری شریف کا ختم ہوتا ہے کہ 6 لاکھ حدیث امام بخاری کو یاد تھی، لیکن بخاری کی دونوں جلدوں میں 10,000 بھی نہیں آئے پوری، چھا کے جو رکھی اپنے معیار کے مطابق، وہ 9,000 کچھ ہے، وہ بھی مقررات کو شامل کر۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس مختصر سی مدت کے اندر کتنی باتیں آپ کے دماغ سے نکلوا دی، عبادات کے معاملے میں ہو، معاملات میں ہو، اخلاق ہو، معاشرت ہو، سب سے متعلق محدثین نے ابواب قائم کر کے ان کو جمع کر دیا الگ الگ سہولت کے لیے۔ تو یہ سارا کام کیا، اسی کے ساتھ ساتھ تزکیہ والا کام بھی کیا، کفر و شرک سے بچایا، بد اخلاقی سے بچایا، بد معاملگی سے بچایا، ظاہری جو برائیاں ہوتی ہیں ان سے بھی بچایا، جھوٹ بولنا، غیبت کرنا، اور جو اندرونی برائیاں ہوتی ہیں، تکبر ہے، حسد ہے، بغض ہے، عداوت ہے، ان سے بھی بچایا۔ بے شمار روایت موجود ہیں، قرآن کریم میں بھی موجود ہے، اور اس کے علاوہ آپ کے حدیث میں موجود ہے۔ یہ سارے کام آپ کرتے رہے، اور جب حج کرنے کے لیے تشریف لے گئے، حجۃ الوداع، ہجرت کے بعد یہی حج کیا آپ نے، اور میدان عرفات کے اندر یوم عرفہ میں تشریف فرما ہے، اور تقریباً 1 لاکھ صحابہ و صحابیات رضی اللہ عنہم
آپ کے ساتھ ہیں، کیونکہ آپ نے اعلان کر دیا تھا کہ بھئی اس سال پیغمبر حج کرنے جا رہا ہے، تو جو جا سکتا تھا ساتھ ہوگی۔ آج کل کی طرح تو پابندی نہیں تھی، مختلف قبائل میں جو جا سکتے تھے پہنچ گئے۔ ان سب کے مجمع میں آپ نے پوچھا ہے یوم عرفہ میں نویں تاریخ کو، حل بلغتم، اللہ کی طرف سے جو بات مجھے پہنچانی تھی، میری ذمہ داری تھی، وہ ساری باتیں میں نے پہنچا دی؟ سب کا جواب تھا قد بلغت وأدیت ونصحت۔ حضرت آپ نے ایک ایک بات پہنچا دی، کچھ نہیں پایا، یعنی اپنا فرض انجام دے دیا۔ یا ایھا رسول بلغ ما انزل الیک من ربک، یہ حکم تھا، جو بات بھی اللہ کی طرف سے آپ پر نازل کی گئی ہے آپ اس کو پہنچائیے۔ تو سب نے کہا کہ آپ نے بالکل بات ساری پہنچا دی۔ تو الفاظ یوں کہیے وہ ادیت الامانۃ، ایک امانت تھی جو آپ نے ہم تک پہنچا دی، اللہ کی امانت تھی آپ کے پاس، آپ نے پہنچا دی۔ اور اس امانت کے پہنچانے میں آپ نے ہمارے ساتھ، امت کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ کیا ہے۔ وَنَصَحْتَ إِنْ نَصَحْتَ الْأُمَّةَ، خیر خواہی یہی ہے کہ جس کی جو امانت ہو اس کو پہنچا دو، چھپا کر رکھ دو، آدھی دو آدھی نہ دو، یہ بدخواہی ہو جائے گی۔ جب آپ نے ان کی زبان مبارک سے سب کی یہ سنا آپ بہت خوش ہوئے، لیکن اللہ نے کوئی گواہ بنا دیا، اللہم اشہد، اللہم اشہد، یہ مطلب اے اللہ گواہ ہو جائیے، یوں کہہ رہے میری جو ذمہ داری تھی میں نے پوری کر دی ہے، یہ سب کہہ رہے ہیں، آپ گواہ بن جائیے۔ گواہ کیوں بنواتا ہے آدمی، یا کیوں بناتا ہے کسی کو کہ کوئی موقع آئے تو یہ مکر نہ جائے، انکار نہ کر دے۔ کیونکہ بعض قومیں میدان حشر کے اندر جب ان کی کفر و شرک کی وجہ سے مصیبت آئے گی تو وہاں جھوٹ بولیں گے، کہیں ما جاءنا من بشیر ولا نذیر، اجی کوئی آئے نہیں، نہ خوشخبری سنانے والا آیا ماننے پر، اور نہ کوئی ڈرانے والا آیا نہ ماننے پر، جھوٹ بولیں گے۔ تو اس لیے آپ نے اللہ نے گواہ بنا دیا۔ اب قیامت کے دن کہہ سکیں گے کہ جنہیں کچھ نہیں پہنچایا تھا۔ تو خلاصہ یہ کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاروں کام مکمل طور پر انجام دیا۔ تو تلاوت آیات، تعلیم کتاب، تعلیم حکمت کو تو آپ سنتے ہی رہتے ہیں، عام طور پر اس آیت کریمہ کو پڑھا جاتا ہے، سمجھایا جاتا ہے۔ وَيُزَكِّيهِمْ، یہ بہت اہم جز ہے، تلاوت آیات ہو، تعلیم کتاب ہوئی، معنی مطلب بھی خوب ہے، سمجھا بھی دیا، سمجھ میں بھی آ گیا، احادیثیں بہت ساری یاد ہو گئی، لیکن اگر تزکیہ نہیں ہوا، اگر تزکیہ نہیں ہوا، مکمل تزکیہ جسے کہتے ہیں، یہ کفر و شرک سے بچ گئے، یہ بھی تزکیہ ہے، ایک حصہ ہے، لیکن کفر و شرک سے بچ جانے سے پورا مزکہ نہیں بنا دیں، مطہر نہیں بنا دیں۔ بہت عام لفظ ہے یہ، ہر شعبے زندگی پر اور ہر معاملے میں اس کا اطلاق ہوگا۔ ظاہری اعتبار سے بھی تزکیہ، ظاہری اعمال کے اعتبار سے تزکیہ، انسان کو اللہ تعالیٰ نے جو بنایا ہے کہ اعضاء و جوارح ہیں، ہاتھ پیر ہیں، آنکھ ہے، کان ہے، ناک ہے، یہ چیزیں ہیں، اور یہ سب کے سب محکوم ہیں، رعیت ہے۔ یہ ایک اور چیز اللہ نے بنائی ہے انسان کے اندر، وہ نظر بھی آتی ہے دیکھنے میں، وہ ہے دل، قلب جسے کہتے ہیں عربی میں، قلب، دل۔ دل پورے بدن کا حکمراں ہے، دل میں جو بات آتی ہے، اور دل جو کچھ کرنے کو کہتا ہے، ہاتھ کرنے لگتا ہے، آنکھ کرنے لگتی ہے، کان کرنے لگتے ہیں۔ اگر اچھی بات کو کہتا ہے تو وہ اچھی بات کرنے لگتے ہیں، برائی کے لیے کہتا ہے تو برائی کرنے لگتے ہیں۔
ہمیں اعضاء و جوارح کو مذکر رکھنا ہے، مطہر رکھنا ہے. ہماری آنکھ پاک صاف رہے، ہمارے کان پاک صاف رہے. ہم کہتے ہیں ہماری آنکھ، ہماری نہیں ہے. اگر ہماری ہوتی تو آنکھ کا پھوڑنا جائز ہوتا، حرام ہے. کوئی اپنی آنکھوں میں سرا دے رہا ہے، جلا رہا ہے، تو کیا بکواس، کیا کام کر رہا ہے الٹا سیدھا کہ میری آنکھیں میں کیا کچھ کروں، تم کون؟ یہاں تو جواب دے سکتا ہے وہ، لیکن اللہ کے یہاں جواب نہیں دے سکتا. تو آنکھ ہماری نہیں، کان ہمارے نہیں، ہاتھ ہمارے نہیں، پیر ہمارے نہیں، جان ہماری نہیں. اسی وجہ سے خودکشی حرام ہے. یہ میری جان ہے، میں جا رہا ہوں دنیا سے، نہیں جانا ہے، جائیں گے تو دنیا سے، لیکن آپ کوئی ایسا عمل اختیار کر کے کہ آپ خود اپنی جان کے ختم ہونے کا ذریعہ بن جائیں، جائز نہیں ہے. تو ان سب چیزوں کو ہمیں مطہر رکھنا ہے، مذکر رکھنا ہے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا حاصل یہ ہے کہ آنکھ بھی غلط نہیں پڑھنی چاہیے، کان سے بھی غلط نہیں سننا چاہیے. قرآن اور حدیث کی سب کی تعلیمات الگ الگ کہا گیا. قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم. مردوں سے الگ کہیے، مومنین مردوں کو ہی کہا جاتا ہے. مسلمان مردوں سے کہیے کہ نگاہیں نیچی رکھا کریں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کیا کریں. ادھر ادھر نگاہیں مٹ ڈالیں غلط جگہ. ذالک ازکی لہم، ایسا کرنا ان کے دماغ اور قلب کی طہارت کا ذریعہ ہے. اگر بد نگاہی کرو گے تو دل میں برے خیالات آئیں گے، ناپاکی آ جائے گی. ان اللہ خبیر بما یصنعون، اور جو کچھ کرتے ہو اللہ کو سب پتا ہے. نکاح تو نیچے کر کے جا رہے ہیں، مت کرنے کیوں سے دیکھ رہے ہیں. لوگ دیکھیں بھائی بہت ہی نیک بزرگ آدمی نگاہ نہیں اٹھتی، لیکن دیکھ رہے ہیں کہتے اللہ کو سب پتا ہے، لوگوں کو پتا ہوئے نا. تو یہ مردوں سے الگ کہا. وقل للمؤمنات، مسلمان عورتوں سے بھی کہہ دیجیے آپ کہ نگاہیں نیچی رکھا گئے. یغضضن من ابصارہن ویحفظن فروجہن. نگاہ نیچی رکھنے کا فائدہ یہ ہوگا کہ شرمگاہ غلط جگہ، یعنی وہاں تک نتیجہ نہیں پہنچے گا، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں. حالانکہ قرآن کریم کا، حدیث پاک کا ایک عام مزاج اور طریقہ یہ ہے کہ جو حکم دینا ہوتا ہے وہ ایسا صیغہ استعمال کرتے ہیں جو مردوں کا ہوتا ہے، مذکر کا صیغہ ہوتا ہے. وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، بس یہ ہے. سب سے کہا گیا مرد ہو یا عورتیں ہوں، لیکن صیغہ مردوں کا ہے. جب آپ ترجمہ کرائیں گے اور میران مشرق پڑھاتے ہیں، آپ تعمیر پڑھاتے ہیں، تو کیا ترجمہ کراتے ہیں؟ اے مردو نماز قائم کرو، اے مردو زکوٰۃ دو. تو عورتیں کہہ دیں گے جی مردو زکوٰۃ ہم نہیں پڑھتے نماز، ہم نہیں پڑھتے، دے دو زکوٰۃ. ہمیں تو کہیں گے اللہ نے مردو زکوٰۃ، لیکن ایسا نہیں ہے، حکم سب کے لیے. لیکن اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے دونوں کے لیے الگ الگ کہا. اے محمد مسلمان مردوں سے الگ کہہ دیجیے، مسلمان عورتوں سے الگ کہہ دیجیے، کیونکہ یہ بیماری بہت پھیلی ہوئی. آج اس وقت سے اللہ کو معلوم کہ قیامت تک رہے گی بیماری. لہذا قرآن کے اندر اس آیت کو پڑھنا ہے اور اس کا مفہوم ذہن دلانا ہے، اس کی ہدایت پہ عمل کرنا ہے. یحفظن فروجہن، قصد بصر کریں اور نگاہوں کی حفاظت کریں، اپنی شرمگاہوں کو محفوظ رکھیں. تو میں تو کہہ رہا تھا کہ عام طور سے صیغے مردوں ہی کے آئے، مذکر جنہیں کہا جاتا ہے. کہیں کہیں ایسا ہو گیا ہے. حضرات صحابیات نے شکوہ کر دیا کیا جی صیغے مردوں کے اور ہمیں بھی حکم ہو رہا، ہمارے واسطے صیغہ آتے ہی نہیں، سارے مردوں کے پاس سامنے. شکایت کا مزاج ہے ہی لوگوں میں. وہاں بھی شکایت کر دی کہ اللہ میاں سے کلام آ رہا ہے، ہمارے پاس سے الگ سے کوئی آیت ہے ہی نہیں، یہ ہمارا بھی نام لے کر. اللہ نے کہا اچھی بات ہے،
کہیں ایسا بھی کر دیں کہ بھائی مردوں کو بھی ایک جگہ تو یہی ہے، اور ایک جگہ تو پوری لائن لگا دی 22 پارے کے شروع میں پہلا رکوع شروع ہو رہا ہے، کیا ہے وہاں سے حافظ بنے ہیں بہت سارے انسان پورے 2 مہینے کھڑے کو سنانے کو چاہیے، جو پڑھتے ہوں گے ایسے تو ہوں گے. چلو میں پڑھ دیتا ہوں. ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجهم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات. جہاں نون لگا ہوا وہ مرد ہیں، جہاں تار لگی وہاں عورتیں ہیں. ایسے مرد ایسے عورتیں، ایسے مرد ایسے عورتیں، ایسے عورتیں. تو کیا حکم ہے ان کا؟ اعد اللہ لهم مغفرۃ واجرا عظیما. اللہ نے ان کے لیے مغفرت کا سامان تیار کر رکھا ہے اور اجر عظیم کا تیار. معافی بھی ہو جائے گی اور اس کے علاوہ جو ہے ڈھیروں دیں گے، کچھ پتہ نہیں کتنا دیں گے. اجر عظیم. تو وہاں تو لائن لگ گئی. ان کے جو اسم بنا مذکر مؤنث مذکر مؤنث مذکر مؤنث الگ الگ ہو گئے. اور جب ان پر خبر آئی اعد اللہ لہم، وہاں لہم لہم نہ نہیں بفری لہم آ گئی، یعنی مذکر والے آ گئے بس کہ تم بھی اسی میں آ گئی. ورنہ وہاں بھی یہی ہوتا لہم و لہم نہ، مگر بس وہاں لہم کے بھی جیسے عام قاعدہ ہے وہی ہے. ہر جگہ کیا کر دیا ہم نے، پوری لائن لگا دی، کئی سطروں میں آ گئی. تو بہرحال آپ کی طرف سے ہدایات ظاہری اعضاء اور جواہری کے سے صادر ہونے والے جو اعمال ہیں اس سلسلے میں بھی ہیں، اور جو اندر کا ایک بادشاہ ہے، حکمراں ہے، جس کو قلب کہتے ہیں، اس کے لیے بھی ہے. اور ایک مشہور حدیث جو عام طور سے آپ نے سنی بھی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کر رہے ہیں، ارے سن لو کان کھول گئے، کہ انسان کے بدن کے اندر ایک چھوٹا سا گوشت کا لوتھڑا ہے چمانے کے بقدر. وہ ہے تو چھوٹا سا، ہڈی بھی نہیں کوئی اس میں، لیکن اتنا زبردست ہے کہ اگر اس کے اندر صلاح ہے تو سارے بدن میں صلاح ہو. اگر وہ پاک صاف ہے تو سارا بدن مذکر مطہر ہے، اور اگر اس میں گڑبڑ ہے لا فسدت فسدت جسد کلو، اگر وہ خراب ہے تو سارا بدن خراب ہے. عجیب کون سا ہے وہ؟ فرمایا الا وہی القلب، یاد رکھو یہ جو مضغہ ہے یہ وہی جس کو قلب کہتے ہیں. تو گویا کہ ہمیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کر کے اللہ تعالیٰ نے احسان فرمایا، اور اس احسان کا تقاضا یہی ہے کہ آپ کے اس احسان کو، اس نعمت کو جو قرآن کریم کی شکل میں، حدیث پاک کی شکل میں ہمارے سامنے ہے، اپنی زندگی میں نافذ کریں مکمل، ظاہر میں بھی اور اندر بھی. صرف ظاہری اعمال نہیں کہ وظیفہ خوب پڑھا جا رہا، 12 تسبیح کا ذکر بھی ہو رہا ہے، 5 انفاظ بھی ہو رہا ہے، نمازی پابندی پڑھی جا رہی ہے، روزہ بھی رکھا جا رہا ہے، بہت بڑے بزرگ بن گئے. یہ جو چیزیں ہیں ہمارے ہاں مشاہد کا سلسلہ، یہ مقصود نہیں ہے، یہ وسائل ہیں، ذرائع ہیں اسی قلب کی صلاح دینا. اگر قلب کی صلاح کی فکر نہیں کی گئی اور ان ظاہری اوراد و وظائف کے اندر
ہم صرف انہی کو مقصود اجزاء سمجھ بیٹھے تو ایسے ہی ہوگا جیسے آدمی وضو کرتا رہے بیٹھے ہوئے صبح سے شام تک نماز پڑھے نہیں، وہ ثواب نہیں ملنے کا 50 دفعہ وضو کرنے میں۔ مقصد کو سامنے رکھا جائے۔ مجھے یاد ہے حضرت فدائے ملت نواز صاحب مدنی واللہ برکتہ ایک جگہ بیعت کر رہے تھے، اتفاق سے میں بھی اندر چلا گیا، 20-25 حضرات تھے، تو حضرت نے بیعت کرنے سے پہلے پوچھا شریعت پر چلنے کا پکا ارادہ ہے؟ بتا دیجیے بات، شریعت پر چلنے کا پکا ارادہ ہے؟ یہ سوال کیا۔ ظاہر کہ کون کہتا کہ نہیں، دیکھیں سبھی ایمان والے مسلمان کیسے جب کلمہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تو گویا کہ ہم نے فارم بھر دیا، ہم میں تو شریعت پر چلنا ہی ہے، پھر بیعت کیوں ہو رہے؟ بیعت اس لیے ہو رہے ہیں کہ نگرانی میں آ جائیں گے، ہم جو شریعت پر چل رہے ہیں ٹھیک چل رہے ہیں گڑبڑ چل رہے ہیں، ہم نے اس کو شریعت سمجھ رکھا ہے، شریعت ہے بھی نہیں۔ تو اصل مقصد تو شریعت پر چلنا ہے، اس کے اندر مضبوطی آ جائے، اس کی بات سے بیعت ہوتی ہے۔ اگر کوئی بیعت نہیں ہوتا اور خدا نہ خواستہ ایسے ہی چلا گیا دنیا سے تو اللہ نے کہا محفوظ نہیں ہوگا، ارے تمہیں بیعت تو ہوئی نہیں، تو ادھر بول جا، ایسا نہیں۔ اگر وہ پابند شریعت ہے تمام احکام کا، شریعت راستہ ہے، کھلا ہوا راستہ، لیکن بیعت کا عمل حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین اور صحابیات رضی اللہ تعالی عنہن، ان کے ایمان میں کیا شبہ ہو سکتا ہے؟ جنہوں نے آپ کی زیارت کی، آپ کی صحبت پائی، آپ پر ایمان لائے، جب وہ مسلمان ہوتے تھے اس وقت بھی آپ ان کو بیعت کرتے تھے، جس کو بیعت اسلام کہتے ہیں۔ لیکن جو مسلمان ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں، برائیوں سے بچ رہے ہیں، ان کو بھی بیعت کیا کرتے تھے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن۔ اے پیغمبر، جب آپ کے پاس مسلمان عورتیں آویں، کس کام کے لیے؟ یعنی ایمان والی ہیں وہ آویں اس کام کے لیے کہ وہ آپ سے بیعت کرنا چاہتی ہیں، آپ سے معاہدہ کرنا چاہتی ہیں اس بات پر کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں مانیں گی، چوری نہیں کریں گی، زنا نہیں کریں گی، اپنے اولاد کو ماریں گی نہیں جیسے وہ زمانے کا رواج تھا، ولا یقتلن اولادہن ولا یأتین ببہتان، اور کوئی بہتان افطرا کسی پر گڑھ کر شوہر پر یا کسی پر نہیں کریں گی، اور ولا یعصینک فی معروف، اور کسی بھی شریعت کے مسئلے میں آپ کی خلاف ورزی نہیں کریں گے۔ اگر وہ اس کام کے لیے بیعت کرنا چاہیں آئیں تو آپ ان کو بیعت کیا کیجیے، فبایعہن، اور جو ان سے غلطی ہوگی ان کے لیے معافی دعا کر دیجیے۔ یہ صاف موجود ہے کہ مسلمان تھیں، اس کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ اگر وہ بیعت کرنے کے لیے آئیں، نہ آئیں تو نہ کیجیے، اور نہ کرنے سے کوئی گناہ نہیں ہونے، لیکن اگر آئیں تو آپ ان کو بیعت کر دیجیے۔ تو جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ میں یہ مشائخ ہیں عجیب سلسلے سے بیعت جو کوئی ضروری بیعت ہونا، بھائی ضروری نہیں ہے لیکن فائدہ تو ہے، بہت سے کام آدمی ضروری نہیں مگر فائدہ ہوتا ہے کرتا ہے۔ تو مشائخ نے اس کو اپنے تجربے سے لوگوں کو شریعت پر چلانے کے لیے جو طریقے اپنے تجربات کی روشنی کے اندر کامیاب
قرار دیے. ہمارے ہاں اوپر سے حضرات صحابہ کے بعد تابعین سے تابعین سے جو سلسلے چلے آ رہے ہیں، ہمارے اس ملک کے اندر 4 سلسلے چل رہے ہیں اہل حق کے. 4 سلسلے چل رہے ہیں جن میں ہمارے مشائخ خاص طور پر شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ، رفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان 4 سلسلوں میں بیعت کر کے سلسلہ چشتیہ نظامیہ اور چشتیہ صابریہ ایک ہی ہو گئی، 2 شاخیں ہو گئی. سلسلہ قادریہ بھی ہے، سلسلہ سہروردیہ بھی ہے، سلسلہ نقشبندیہ. ان 4 سلسلوں کے اندر بیعت کرتے تھے. اس بیعت میں سلسلوں میں کرنے کا فائدہ یہ ہوا کہ ان مشائخ کے فیوض برکات سے وہ کہ اس انجمن کا ممبر بن گئے. تو جس نے جو طریقہ تجربے کی روشنی میں ذکر کا، جس سے قلب کے اندر صفائی آتی ہے، قلب مزکہ بنتا ہے. ذکر کے معنی آتے ہیں یاد کرنے کے. تو قلب کی گندگی جو ہے، قلب کی بیماری جو ہے، وہ ہے غفلت، قساوت. اس غفلت اور قساوت کو دور کر دینا یہ صلاح ہے قلب کا. لہذا قلب کی صلاح کے لیے اللہ کا ذکر، اللہ کی یاد زبان سے بھی ہوتی ہے، اللہ کی یاد دل سے بھی ہوتی ہے، بلند آواز سے بھی ہوتی ہے، ہلکی آواز سے بھی ہوتی ہے. اسی آیت میں بھی آپ نے پڑھا ایسے مسلمان مرد، ایسے مسلمان عورتیں، اخیر میں کیا وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ، جو اللہ تعالیٰ کو بہت یاد رکھتے ہیں مرد، اور جو بہت یاد رکھتی ہیں عورتیں. اس کا مطلب نہیں کہ ہر وقت تصویر لے بیٹھی رہتی ہیں، کھیتی کرتے ہیں، دکان کرتے ہیں، بات چیت کرتے ہیں، معاملات کرتے ہیں، اس وقت ہر موقع پر اللہ کو یاد رکھتے ہیں. اگر زبان سے نہیں کر رہے ہیں تو یہ بھی ہے کہ آپ کوئی وقت متعین کر کے کریں گے تو اس سے مشق ہوتی ہے. اسی وجہ سے جب مشق ہو جاتی ہے، استحضار ہوتا ہے، تو سانس بھی ذکر کرنے لگتا ہے. اور وہ بھی ہمارا تربیت کا مرحلہ آتا ہے جس کو پاس انفاس کہتے ہیں، کہ زبان سے کچھ نہیں کہہ رہے ہیں ہم، لیکن ہمارا جو سانس نکل رہا ہے وہ اللہ کہہ رہا ہے، یہ سمجھا جاتا ہے. تو یہ ذکر کی مجلسیں جو ہوتی ہیں یہ کوئی رسمی چیزیں نہیں ہیں، ان کو سمجھیے، نہ مقصود بالذات ہیں، یہ وسائل و ذرائع ہیں. ان کی پابندی بھی ضروری ہے. ایک آدمی چھوڑ دیں تو ٹھیک ہے، ذکر تو جتنا کریں گے فائدہ ہو جائے گا، لیکن جو انوار برکات ہونے چاہیے اور جو مقصود ہے، جیسے دوا ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں صبح شام روز کھایا کرو، اجی کبھی کبھی چھوڑ دوں تو وہ سارے ہفتے بھر کی دوا بیکار ہو جائے گی. تو اپنے معالج، اپنے شیخ سے جو طریقہ آپ کو ملے، الگ الگ ہو سکتے ہیں، یہ نہیں سب کا ایک ہی ہوں، الگ الگ ہو سکتے ہیں. وہ اپنے تجربے کی روشنی میں جو معمولات آپ کو بتا رہے ہیں اس کو پابندی سے انجام دینا اور اپنے حالات کو بتاتے رہنا، یہ بھی ضروری ہے. شیخ کو اپنے حالات بتانے چاہیے، وہ معالج ہے. جسمانی امراض کا معالج ہوتا ہے ڈاکٹر حکیم، بتانا ضروری ہے اس کو حالات. ایسے روحانی امراض جیسے میں نے ابھی کہا تکبر ہے، حرص ہے، حسد ہے، یہ امراض ہے. وہ ان امراض کو کیسے دور کریں بہت مشکل ہوتا ہے. مصیبت آ گئی کیسے صبر کریں؟ مصیبت کے وقت میں جزا فضا نہ ہو کیسے صبر کیا جاتا ہے؟ جب تک آپ اس سے رجوع نہیں کریں گے وہ بیماری دور نہیں ہونے کا، حسد دور نہیں ہونے کا. حسد کا مطلب ہوتا ہے کہ دوسرے کی اچھی حالت کو دیکھ کر جلنا، یعنی یہ برباد ہو جائے، اسے ملے ہیں، اس کو کہتے ہیں جلن، حسد. حرام ہے بالکل. جیسے کسی کو مارنا ناحق حرام ہے، شراب پینا حرام ہے، جوا کھیلنا حرام ہے، جھوٹ بولنا حرام ہے، ایسے حسد کرنا بھی حرام ہے. ایسے ہی اپنے کو بڑا سمجھنا بھی حرام ہے. ارے یار میرے سامنے کیا
کیا بیتی کچھ نہیں کیا، ہاتھ پیر سے بدل میں سوچ دیا بیٹھ کر ہمارے ایک استاد تھے مولانا عثمان صاحب، مرحوم چیئرمین رہے بہت دن، حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ نواز سے، وہ چھوٹی کتابیں پڑھایا کرتے تھے دوسرے وغیرہ، تو کبھی کبھی کہا کرتے چومن ڈنگر ہے جیسے، وہ دیگر کو ڈنگر کہتے تھے، یعنی متکبر آدمی یہ کہتا ہے کچھ جیسا تو کوئی ڈنگر ہے. تو کبر یہ بہت بڑی گندگی ہے اور بہت مشکل سے نکلتی ہے، جلدی نہیں نکلتی. کبر کے مقابلے میں تواضع ہے. تواضع بھی جب تک کبر رہے گا بہت مشکل سے پیدا ہوتی ہے. حضرت مولانا قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے تقریر میں ایک مرتبہ میں نے یہ قصہ سنا کہ حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی نور اللہ مرقدہ، جو ہمارے حضرت گنگوہی حضرت نانوتوی دونوں کے شیخ ہیں، سب آپ جانتے ہیں. وہ مکہ مکرمہ میں رہتے ہیں، یہ یہاں گنگو میں ہے. وہاں سے خط لکھا کہ مولوی رشید صاحب آپ نے اپنے حالات ذکر کرنے بھیجے، بہت دن ہو گئے، تو بولے کہ حالات لکھنے چاہیے، بتانا چاہیے. تو حضرت نے جواب لکھا کہ حضرت میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کیا حالات لکھوں، لیکن آپ کا حکم آیا ہے اس لیے میں یہ کچھ باتیں لکھ رہا ہوں. تو ان میں ایک بات یہ لکھی، کیا لائے پانی گئے، ایک بات یہ لکھی، حضرت آپ سے تعلق ہو جانے کے بعد میری نظر میں مادح اور دام برابر ہو گیا. مادح کا ترجمہ ہے تعریف کرنے والا اور دام کا ترجمہ برائی کرنے والا. یعنی اگر میرے سامنے کوئی میری تعریف کرتا ہے ایسا ہے ویسا ہے تو میرا لفظ خوشی کے مارے فوراً نہیں سمجھتا بھائی بہت بڑا آدمی ہو گیا تو سب میری تعریف کرے، میرے میں یہ باتیں پیدا ہوتی ہے. اور اگر میرے ساتھ میں مجھے کوئی برا بھلا کہتا ہے تو مجھے غصہ ہی نہیں آتا، اشتہار نہیں پیدا ہوتا. تو چاہے خوب تعریف سپاس نامے پیش کرو اور خوب ویڈیو نامے پیش کرو، کرتے رہو، میں ایک ہی طرح ہوں. کوئی تعریف کر رہا ہے، خوب تعریف کے پل باندھ رہا ہے، میں نے اپنے سے کہتا ہوں تجھے پتا تو کیسا، ان بیچاروں کو پتہ ہی نہیں اللہ میں نے برائیوں پر پردہ ڈال رکھا ہے. اور کوئی میرے سامنے برائیاں کرتا ہے میری، میں نے کہا اسے ساری برائی کو پتہ ہی نہیں، میرے اندر سے بھی زیادہ خرابیاں ہیں. یہ کیفیت پیدا ہو گئی. معلوم ہوا کہ بیعت ہونے کے بعد آدمی کو اپنے قلب کے حالات کا جائزہ لینا چاہیے. یہ سبق بنو. حضرت قاری طیب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو بیان کرنے کے بعد فرمایا کہ یہ جو کیفیت ہے اس کا نام کمال تواضع ہے. مادے اور دام کسی کی نظر میں برابر ہو جائے، کہتے ہیں یہ تواضع کا انتہائی درجہ ہے. تواضع چائے پانی کی تواضع نہیں ہے، چھوٹے چھوٹے تقدم رکھ کے چل رہے ہیں، بڑے متوازن ہیں. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ وہ جو حکیم الامت تھے نا، ان کی ملفوظات میں مواعظ میں بہت چیزیں ملتی ہیں. فرماتے ہیں کہ یہ بھی تکبر ہے تواضع نما. چھوٹے چھوٹے قدم رکھتے ہیں، پھر دوڑ کے چلیں گے، کیسے پی رہے ہیں، دوڑ کے چل رہے ہیں. بزرگ کو تو ایسا ایک طرف دن میں لوگوں کو بیٹھے ہیں بڑے پیر صاحب، یہ تکبر ہے تواضع نما. دیکھنے میں تواضع ہے. میں نے دیکھا ہے حضرت مفتی محمود صاحب وہی نام رکھا دو، زیادہ صحت مند نہیں تھے اس زمانے میں، لیکن بہرحال چلتے پھرتے تھے. تو ہر جمعے کو حضرت کا معمول تھا کہ وہاں چتہ مسجد میں کمرے سے تشریف لے جاتے تھے مزار قاسمی پر. کچھ لوگ ساتھ ہوتے طلبا یا دوسرے اساتذہ.
تو ان کی رفتار جو ہوتی تھی یعنی سب پیچھے رہ جاتے تھے، وہ آگے بڑھ جاتے، کوئی جوان نہیں تھا اس وقت، یعنی آدمی اپنی فطری رفتار سے ذرا پیش قدمی کر کے قدم بڑھا کر کے بلا وجہ چھوٹے چھوٹے اور میں چل رہا، یہ نہیں۔ اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رفتار کا بھی یہی حال صحابہ بیان کرتے ہیں کہ کبھی کبھی تو ہمیں آپ کے ساتھ چلنے میں ہانپنا پڑتا تھا اور حضرت اطمینان سے چلے جاتے ہیں، یعنی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفتار میں ذرا تیزی تھی۔ عام جو لوگ ساتھ ہوتے تھے حضرات صحابہ کہتے ہیں ہمیں ہانپنا پڑتا تھا اور حضرت تو کچھ بھی نہیں، بچ جا رہا ہے، وہی آپ کی فکری رفتار ہوتی ہے۔ تو حضرت فرماتے ہیں کہ یہ بلا وجہ آدمی اس طرح کی حرکت اختیار کرتا ہے، یہ ہے تو تواضع دیکھنے میں لیکن ہے تکبر، یہ اندر یہ شیخ سمجھتا ہے۔ تو ایسے یہاں بھی حضرت قاری صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ یہ کمال تواضع ہے، ذام اور مادح دونوں اس کی نظر میں برابر ہو جائیں۔ تواضع کے سلسلے میں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، یہ بھی جو حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تربیت یافتہ ہے، فرماتے تھے کہ میں اپنے آپ کو ہر مسلمان سے کم تر سمجھتا ہوں، حالاً ہر مسلمان سے، ابھی کیسے بھی مسلمان ہو، نمازی بے نمازی، روزے والا بے روزے والا، کیسے بھی ہو، ہر مسلمان سے میں اپنے کو چھوٹا سمجھتا ہوں، کم تر سمجھتا ہوں، اور ہر کافر سے بھی چھوٹا سمجھتا ہوں اپنے کو، لیکن ابھی نہیں، معالاً انجام کے اعتبار سے، یعنی اگر اس کا خاتمہ ایمان پر ہو جائے تو اس وقت میں بھی میں اس کو اپنے کو اس سے چھوٹا سمجھتا ہوں۔ یہ ان حضرات کے گفتگو میں تسلیم نہیں ہوتا، حقیقت ہوتی ہے۔ با کمال ہوتے ہوئے آدمی اپنے کو چھوٹا سمجھے، بے کمال ہو وہ تو چھوٹا سمجھتا ہی، کچھ بھی نہیں، اس کے بعد نماز ہے، نہ دولت ہے، نہ علم ہے، نہ عزت ہے، کچھ بھی نہیں، وہ تو چھوٹا سمجھے گا۔ لیکن با کمال ہے، بہت بڑا علامہ ہے، بہت بڑا دولت مند ہے، بہت بڑا کاروباری ہے، پھر وہ چھوٹا سمجھتا ہے آدمی۔ یہ ہے کمال کی بات۔ وہ بھی آپ نے فارسی کا شعر، اب تو فارسی کے شعر سنائے نہیں جاتے، وہ کون سی کتاب میں ہے؟ تواضع زگردن فرازان کوس، گدا اگر تواضع کنت کھوئے اوس، کون سی کتاب میں ہے؟ پنہ میں ہے، پنہ میں ہے کہیں یا کریمہ میں ہے؟ بچپن میں کہیں پڑھاتے یاد نہیں رہا۔ جو گردن فراز ہیں، اونچی حیثیت کے لوگ ہیں، وہ اگر تواضع کریں گے، یہ ہے کمال کی بات۔ اور غریب آدمی مفلس، کچھ بھی نہیں اس کے بعد، نہ علم ہے نہ کچھ ہے، وہ اگر تواضع کرتا ہے تو اس کی عادت یہ، اور کیا کرے گا وہ؟ تو اس طرح کی جو بیماریاں ہیں، یہ روحانی بیماری کہلاتی ہیں، قلب کی بیماری کہلاتی ہیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ظاہری اعمال کے سلسلے میں ہدایت نہیں دی ہیں، پوری کتابیں بھری ہوئی ہیں حدیث کی کتابوں میں، قرآن تو ہے ہی، حدیث کتابوں میں ابواب ہیں، حسد کی برائی میں، کبر کی برائی کے اندر، حرص کی برائی کے اندر، بغض ہے، عداوت ہے۔ اس لیے ہم کو سب سے پہلے قلب کی صلاح کی فکر کرنی چاہیے، اور اذکار، اوراد، وظائف، جو کچھ بھی ہیں، نوافل ہیں، تسبیحات ہیں، یہ اس نقطۂ نظر سے ان کو پڑھنا چاہیے، ان کو ادا کرنا چاہیے کہ ہمارے قلب میں صلاح پیدا ہو رہی کہ نہیں ہو رہی، وہ برائیاں نکل رہی کہ نہیں رہی۔ اس بات کو مشہور حدیث ہے جس کو حدیث جبرائیل کہتے ہیں، کیونکہ حضرت جبرائیل انسانی شکل کے اندر، پتہ نہیں تھا بعد میں چلا کہ جبرائیل ہے، ایسے مجمع تھا، مثلا چند صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، وہ آئے بالکل اجنبی حیثیت سے، تفصیل ہے اس کی، 3 سوال کیے انہوں نے، اگر نبی کریم علی ایمان کسے کہیں، علی اسلام کسے کہیں، تو سبھی جانتے ہیں، وہی جواب دیے۔ آخر میں ایک سوال اور کیا، مل احسان، علی احسان کسے کہتے ہیں؟
احسان تو باب افعال ہے، عربی زبان کا لفظ ہے، وہ جو تھے سب عربی ان کی گھر کی زبان تھی، مادری زبان تھی. کیا پوچھ رہے ہو؟ احسان کا ترجمہ ہے بڑھیا کر دینا. ہمارا تو اردو والے کہتے ہیں احسان کسی کو پیسے دے دیے، کھانا کھلا دیا، وہ احسان نہیں مراد، یعنی بڑھیا کرنا چاہیے. للذین احسنوا الحسنى، جنہوں نے اچھے اعمال کیے ان کو حسنہ ملے گا. وہ ہے احسان. تو احسان کا مفہوم کیا ہے، یعنی احسان کا مصداق اس موقع پر کیا ہے، یہ پوچھنا چاہتے ہیں. لفظی ترجمہ نہیں پوچھنا چاہتے. ایمان کو پوچھا، آپ نے بتا دیا ایمان انتو باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، وہ جو ایمان مفصل میں تفصیلات ہے. اسلام کو پوچھا کہ بھائی زبان سے کلمہ پڑھ لو، نماز پڑھو، روزہ رکھو، حج کرو، یہ بتا دیے تفصیلی روایت. احسان کے بارے میں پوچھا، کیا بتایا؟ ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. بھائی احسان، ایمان بھی آ گیا، اسلام بھی آ گیا، اعمال اور عبادات کی پابندی کر رہے ہیں، یہ احسان اسلام ہو گیا. ایمان بھی ہو گیا، صحیح صحیح عقیدے بھی ہیں، اور کوئی کام کرنے والا ہم نہیں چھوڑ رہے ہیں. نماز پابندی سے، روزہ پابندی سے، حج پابندی سے، در فرض اعتکاف اور سارے اعمال، یہ تو بنیادی چیز بیان کرتی ہے. لیکن فرمایا کہ یہ اور بتائیے کہ احسان کیا ہے. ابھی ہو تو گیا، وہ اسی کو احسان کہہ دو، نہ آگے سے بتائیے احسان کیا ہے. آپ نے فرمایا احسان یہ ہے کہ تم اللہ کی فرما برداری کرو، اللہ کی عبدیت اور اللہ کے سامنے عبد بن کر آؤ. خالی نماز پڑھنا نہیں ہے، ان تعبد اللہ، کہ تم اللہ کی بندگی کرو، اللہ کے غلام بن کر آؤ. کس طرح؟ کأنک تراہ، گویا کہ تم آقا کو دیکھ رہے ہو، اللہ نے کو دیکھ رہے ہو. یہ ہونا چاہیے، یہ ہے احسان. ہم تو عبد ہیں نا، اللہ میں معبود ہے. حاجی امداد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ مہاجر مکی باقاعدہ عالم نہیں تھے، البتہ کچھ عربی کتابیں کافی پڑھی تھیں، کچھ مشکات شریف کا حصہ پڑھا. ان کی کچھ باتیں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک رسالہ ہے ان کا کمالات امدادیہ کے نام سے، ممکن ہے آپ نے کہیں ہو، اس میں ایک قصہ لکھا ہوا ہے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ علماء کا مجمع تھا. حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا کہ قرآن کریم میں یہ آیا ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں نے جنات اور انسان کو صرف اپنی عبادت کے پیدا کیا ہے. یہ جنات اور انسان کی تخصیص کیوں ہے؟ ہر چیز، جنات ہو، انسان ہو، درخت ہو، پتھر ہو، پانی ہو، یہ سب اللہ میں عبادت کرتے ہیں. قرآن میں موجود ہے وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ. ہر چیز اللہ میں کی پاکی بیان کرتی ہے. پودا بھی بیان کر رہا، اینٹ بھی بیان کر رہی، پتھر بھی بیان کر رہا، آسمان بھی بیان کر رہا، زمین بھی بیان کر رہا، سب بیان کر رہا، سورج بھی. البتہ یہ اور باتیں ان کی زبان تمہیں سمجھ میں نہیں آتی. وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ. ارے زبان تو آدمی کی اڑی سے رہنے والا باقی ہماری سمجھ میں نہیں آتی، ہماری ان کی سمجھ میں نہیں آتی. انسان کی بات نہیں سمجھتا، ان کی کیسے سمجھ دے گا؟ مطلب یہ کہ وہی تسبیح، وہ ان کی عبادت ہے. تو جب ہر مخلوق عبادت کرتی ہے، اللہ نے اسی کام کو پیدا کیا ہے، تو پھر جنات اور انسان کی تخصیص کیوں ہے شاید کریمہ میں کہ ہم نے جنات اور انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے؟ تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا بیان یہ ہے کہ سب چپ بیٹھے، بڑے بڑے علماء ہیں، ان سے سوال ہو رہا ہے، کسی سے کوئی جواب ہی نہیں مل پا. حضرت نے پھر خود جواب دیا. فرماتے ہیں کہ حضرت نے خود جواب دیا کہ بھائی دیکھو، ایک ہوتا ہے عبد یعنی غلام، اور ایک ہوتا ہے ملازم اور نوکر. ملازم اور
نوکر جسے کہتے ہیں، اس کا کام بھی متعین ہوتا ہے، وقت بھی متعین ہوتا ہے۔ اتنی دیر کام دیا جائے گا، 8 گھنٹے 6 گھنٹے جو بھی چاہے، اور یہ کام دیا جائے گا آپ سے۔ اگر آپ اس میں کوئی اور کام دینے لگے، پھل جوتنے کے لیے رکھا تھا، کھانا پکاؤ، یہ رکھا میں تو جا رہا ہوں، اس کام کو میں تھوڑے رکھتا تھا، اور 8 گھنٹے کی بجائے اسے 10 گھنٹے کام لینے لگے، اعتراض کر سکتا ہے مجھے آرام دو، نہیں تو میں تو جا رہا ہوں، حق ہے اس کا۔ کام بھی متعین، وقت بھی متعین، لیکن غلام جو شاعران غلام ہوتا ہے، اس کے ابوا ہمارا پڑھائے جاتے ہیں، بات آج کل ملے گا نہیں کہیں، دوا کے واسطے نہیں ملنے گا، لیکن مسائل پڑھائے جاتے ہیں۔ غلام مملوک ہے، آقا اس کا مالک ہے، جس طرح بھی ملکیت آئی، تو وہ جس وقت میں جو کام کہے گا اسے کرنا ہوگا، نہ اس کا کام طے ہوتا ہے نہ اس کا وقت طے ہوتا ہے۔ ایک وقت میں اگر روٹی پہ پا رہا ہے، دوسرے وقت میں گیا بیت الخلا صاف کر، نہیں کہہ سکتا ہے کہ جی میں تو روٹی پکانے رکھا گیا، نہ وقت متعین 24 گھنٹے، اسے آنا پڑے گا، اعتراض کرنے کا حق نہیں۔ فرمایا یہ فرق ہے غلام میں اور ملازم میں۔ فرمایا جنات اور انسان جو دو مخلوق ہیں یہ غلام ہیں، بقیہ مخلوقات جو ہیں وہ غلام نہیں ہیں، وہ ملازم ہیں۔ اس لیے عبدیت والی بات ان کے ساتھ آئی کہ جنات اور انسان کو ہم نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ عبادت کیا؟ یعنی اپنی فرما برداری، اپنی غلامی۔ تو اس لیے ہم سب الاحسان ان تعبد اللہ، تم اللہ کی عبادت کرو، یعنی اللہ کی فرما برداری کرو، اللہ کی غلامی کرو۔ اگر کھیتی کر رہے ہو وہاں بھی عبدیت ہے، دکان کر رہا ہوں وہاں بھی عبدیت ہے۔ تو میں اس لیے کھیتی کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اپنے بچوں کو پیٹ پالو، غلامی آ گئی یہاں، اس میں بھی ملے گا، صرف تسبیح پڑھنے پر نہیں ملے گا، صرف تلاوت کرنے پر نہیں ملے گا۔ جس موجود ہے من طلب الحلال سعيا على اهله واستعفافا عن المسألة وتعطفا على جاره، اگر کسی نے حلال مال حاصل کرنے کی کوشش کی، جدوجہد کسی بھی لائن سے جائز طریقے پر، پہلا مقصد اس کا یہ تھا کہ میں مانگنے سے رک جاؤں، ہاتھ پھیلانے نہ پڑے کسی کو۔ دوسرا مقصد یہ تھا کہ گھر والوں کو خرچہ چلاؤں۔ تیسرا مقصد یہ تھا کہ کچھ اور کما دو تاکہ پاس پڑوس کے لوگوں کی مدد کر سکوں۔ اگر یہ کام کر رہا ہے ان 3 نیتوں کے ساتھ تو لقی اللہ تعالی ووجہہ مثل القمر لیلۃ البدر، قیامت کے دن اللہ کے سامنے جائے گا تو اس کا چہرہ 14ویں رات کے چاند کی طرح چمک رہا ہوگا۔ ٹھیک ہے، تلاوت کا بھی ثواب ہے، تسبیح کا بھی ثواب ہے، ذکر کا بھی ثواب ہے، یہاں تو اس عمل کا ثواب بیان کیا گیا طلب حلال کا۔ یہ ہے وہ عبدیت کہ کما رہا ہے، اس لیے کما رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے جان دی ہے، مجھے جان کو باقی رکھنا ہے، دوسروں کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلانے ہیں، دوسروں کی پرورش کرنی ہے مجھ کو، کہ اللہ کے حکم کے مطابق تعمیر کر رہا ہے۔ یہ وہ ہے احسان ہے۔ احسان ان تعبد اللہ، جو کام بھی کرو تو ایسے کرو، احکام کی پابندی کرو لیکن اللہ کو مستحضر کر بھی کرو۔ ان تعبد اللہ کأنک تراہ، وہ ایک علامے سامنے ہے۔ آقا کے سامنے جب غلام ہوتا ہے تو کوئی اس کی مجال نہیں ہوتی ادھر ادھر پوری کور کر دے، پیچھے ہٹ جاوے تو شاید کر سکے کچھ الٹا سیدھا، کأنک تراہ۔ لیکن یہ مقام پیدا کرنا ایک مشکل کام ہے، جلدی نہیں پیدا ہوتا ہے۔ وہ کل لمحے نظر آ رہے ہیں، باقاعدہ نظر آ ہی نہیں سکتے، اس دنیا میں اس آنکھ میں پاور ہی نہیں ہے۔ ہمیں کیا پاور؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام جن کا لقب ہے
کیا لقب ہے اس کا؟ ہمارے بھائی کو معلوم ہونا چاہیے، آپ ہی کو معلوم ہونا چاہیے، سب کو معلوم ہونا چاہیے. ان کا نام ہے کلیم اللہ، یعنی لقب. اللہ نے ان سے بات کی ہے، وکلم اللہ موسیٰ تکلیما. تو بات ہوئی، جب بات ہوئی آواز کیسے آواز ہوگی ہمیں کیا پتا، لیکن دیکھنے کا شوق پیدا ہو گیا. جب بات کانوں میں پڑی تو دیکھنے کا شوق پیدا ہو گیا. دعا کر دی، درخواست کر دی، رب ارنی انظر الیک، اللہ میاں ذرا دکھا دیجیے، ایک جھلک تو دیکھ لوں. وہاں تو جواب آ گیا لن ترانی، تمہارے اندر طاقت نہیں ہے، ہرگز تم ان کو دیکھ نہیں سکتے. تو ان کو نہیں، ان کی درخواست بھی نامنظور ہو گئی، دیکھ نہیں سکتے. ہم کہاں دیکھ سکتے ہیں؟ لیکن گویا کہ ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں. گویا کہ پڑھ لو، نقلی دیکھنا تو پڑھ لو کہ ہمارے سارے حرکات و سکنات، ہمارے اعمال چاہے ظاہر کے چاہے دماغ کے، ہم اپنے کو بڑا سمجھ رہے ہیں، دل میں جلن پیدا کر رہے ہیں، دوسرے کی یعنی حفاظت ہمارے ذہن کے اندر ہے، دوسرے کے مال پر ہماری نگاہ پڑی ہوئی ہے، حرص ہے ہمارے اندر. اس طرح کی چیزیں ہیں. اللہ تعالیٰ کے احکام کی تعمیل کرو، گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، بالکل ٹھیک ٹھاک رہے گا. فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ، اور اگر تم اس مرحلے پر نہیں آ سکتے گویا کہ، تو کم سے کم یہ تو یقین رکھنا ہی پڑے گا کہ اللہ میں تو دیکھ ہی رہا ہے. یہ تو سبھی کہتے ہیں اللہ میں دیکھ رہا ہے، اس کے مقابلے میں آسان ہے. تو ہمارے ہاں جو یہ سلسلے ہیں ذکر کی مجالس کے یا بیعت کے جو سلسلے ہیں، یہ صرف مہینے تو میں سب اجتماعی طور پر ایک دوسرے کو فائدہ پہنچتا ہے، کیونکہ اجتماعیت کے اندر انوار و برکات کا نزول ہوتا ہے. اسی لیے قیام رمضان کے سلسلے ہوتے ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں کہ بس بقیہ میری چھٹی، یہ انوار و برکات ہوتے ہیں اور ایک دوسرے کے حالات سے علم ہو کر خود اس جیسا بننے کی کوشش کرتا ہے. لیکن سب کا مقصد وہی ہے، وہی ترقی ہے. جس کام کے لیے آپ تشریف لائے تھے قرآن کریم میں تذکرہ ہے اس کا، اور حدیث میں حضرت جبرائیل کو اللہ میں نے بھیج کر، یعنی وہ آئے تھے انسان کی شکل میں، اور یہ سب سوال جواب کر کے چلے گئے. بعد میں آپ نے بتایا تھا یہ بھائی جبرائیل تھے، تمہیں دین سکھانے آئے تھے. ہذا جبرائیل اتاکم یعلمکم دینکم، کسی کو پتہ بھی نہیں تھا کہ کون ہے. حضرت جبرائیل علیہ السلام انسانی شکل میں آ کر سکھا کر گئے، اپنی ایسی شکل میں نہیں آئے. ان کی اصلی شکل بھی تو ہے فرشتے کی شکل میں. عام طور پر قرآن شریف کی آیتیں لے کر وہی آیا کرتے تھے، انسانی شکل میں آتے تھے اور پڑھ کر سناتے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ یاد کر لیا کرتے تھے، اسی وقت میں دوہرا لیا کرتے تھے یا بعد میں. ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، بھائی جبرائیل تم اپنی ایسا شکل میں دکھا دو جو فرشتہ ہونے کی شکل میں ہو، اس وقت تم کیسے ہوتے، کہاں دکھا دیں. کیا ہو گیا کہ دن چڑھے 10-11 بجے وہاں آ جائیے گا، حرم شریف کے سامنے اجیاد ایک میدان ہے. آج کل تو وہ میدان پورا نہیں رہتے ہیں، لیکن علاقے کے نام سے مشہور ہے، وہاں آ جائیے گا. آپ پہنچ گئے. آپ نے دیکھا کہ جبرائیل علیہ السلام کا بدن اتنا وسیع و عریض ہے کہ نیچے سے لے کر آسمان تک جتنا حصہ تھا سامنے کا سب بھر گیا. ان کے بدن جسد اطہر سے وہ سارا حصہ بھر گیا نیچے سے اوپر تک، جہاں تک آسمان کا کنار نظر آتا ہے. اور 600 کے پردے کس شکل کے اندر آپ نے دیکھا. ہم اور آپ دیکھتے تھے تو پیشاب پتہ کیا ہوتا ہے، ہارٹ فیل ہو جاتا. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شکل کے اندر دیکھا ہے. یہ عام طور پر شکل میں نہیں آیا کرتے تھے، انسانی شکل میں آیا کرتے تھے. تو بہرحال جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس طرح سوال جواب کر کے صحابہ کو تعلیم بھی مقصود تھی. ایمان، اسلام، احسان. صرف ایمان اسلام تک نہ رہی، آگے بڑھی. اور نمبر 3 جو ہے مستقل چیز نہیں ہے، وہ کسی ایمان اسلام کو بڑھیا کرنے کے لیے. احسان کا ترجمہ بڑھیا کرنا. ایمان بھی ہمارا صحیح رہے، اللہ پر ایمان، آخرت پر ایمان، تقدیر پر ایمان، مرنے کے بعد زندہ کیے جانے پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان، رسولوں پر ایمان.
اس ایمان کو بڑھیا کرنا ہے. ایک تو ہاں مسلمان مطلب سمجھو اللہ پر ایمان کا مطلب کیا ہے, حقیقت سمجھو اس کی. رسول پر ایمان کا مطلب کیا ہے, کتاب پر ایمان کا مطلب کیا ہے, ایسے آخرت پر ایمان کا مطلب کیا ہے, اس پر کتابیں لکھی ہوئی واقع ہے. ایسے ہی اسلام ہے, اعمال کر رہے ہو, اس اعمال کو بڑھیا بناؤ. بس جیسے کیسے کر رہے ہیں نہیں, احسان بڑھیا کرو. اسی بڑھیا کرنے کا نام ہے ان سلسلوں کے نہ جڑ جانا. آپ حضرات اس کو کوئی الگ چیز شریعت سے نہ سمجھیں. بعض لوگ کہتے ہیں وہ صوفیوں کا مشاعر کا نہیں رائے نہیں رائے نہیں ہے. ہمارے اکابر کے ہاں جو گڑبڑ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں, ہمیں اس سے بحث نہیں ہے. لیکن ہمارے اکابر کے ہاں شریعت کی پابندی کرانا ہی مقصود ہے, یہ اس کے ذرائع ہیں. آپ اس مقصد کو سامنے رکھیں گے کہ انشاءاللہ یہ جو فوائد و برکات ملتے ہیں اس کے محسوس کریں گے. اس کے لیے کوئی کشمکش ہونا ضروری نہیں ہے, کوئی 14 طبق روشن ہونا بھی ضروری نہیں ہے. یہ بزرگی کی معیار نہیں ہے. اصل چیز وہی پابندی ہے اور اللہ تعالیٰ کی ذات کا استحضار ہے. اس کی وجہ سے ہمارے اللہ کے حقوق بھی ادا ہوں گے اور بندوں کے حقوق بھی ادا ہوں گے. دونوں ادا ساتھ جوڑ رہے گا اس اندر. اور ظاہری گندگیاں فساد جو ہے آدھا و جوارے کا زبان کا وغیرہ وہ بھی صاف ہوگا. میں نہیں کہتا کہ ایک دم ہو جائے گا وہ, اس کے لیے کتنے دن لگیں گے. اب تو لوگ کہتے ہیں 2 سال میں خلافت میں مجھے کب ملے گی, 2 سال میں. ارے جوتے گھسواتے تھے پہلے جو مشائخ کے واقعات ہیں, برسوں گزر گئے ان کے ساتھ, تب کہیں مشکل سے جا کے خلافت بنی ہوئی. تو وہ اپنے زمانے سے ایسے مجاہدات کرواتے تھے, واقعات تفصیلات ہیں کیسے کیسے مجاہدات کرواتے تھے ان سے, تب جا کر انہیں کچھ ملتا تھا. اور ہم جو ہے بس ایسے چلتے پھرتے, اجی میں اتنا تو مراقبہ کر لیا, اتنا تو ذکر قلبی بھی ہو گیا, اور پھر کیا ہے کب ملے گا, 5 سال سے آگا 6 سال سے آگا یہ سمجھنے کرنا چاہیے. یہ مقصود ذات نہیں ہے. وہ اپنے آپ کے حالات کیفیات کو جب مناسب سمجھے گا کرے گا. طلب اس کی نہیں ہونی چاہیے. اصل اپنی قلبی کیفیات کو ٹھیک کرنا ہے, ورنہ تو یہاں پہ ہو جائے گا دنیا. یہ بھی حب ہے نا, حب دنیا حب جاہ دونوں چیز ہو جائیں گی. جیسے دنیا کی محبت یہ ناپسندیدہ ہے, ایسے ہی حب جاہ بھی ناپسندیدہ بھی ہے. فلاں کے خلیفہ کہلائیں گے, یہ حب جاہ ہو جائے گا. آج کل جیسے مفتی بننے کا بہت شوق ہو گیا, مولوی بننے کافی نہیں, مفتی بنو, چاہے کمرے میں بیٹھ کے بنا دیں مفتی. یہ جب تک مفتی نہیں لگے گا تو لوگ کیا سمجھیں گے, کوئی مقامی نہیں ہونے کا. ارے بھائی یہ کیا ہے خیر, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ خلیفہ بنا نہ جائے, میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں, لیکن اس کو مطمئن نظر نہ بنے. ملے نہ ملے, آپ شیخ سے رابطہ رکھیے اپنا. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظ یاد آ جاتے ہیں, فرمایا کرتے تھے. اب اس زبان کی بات ہے, آج کل یہ نہیں ہے کہ آپ لوگ بیعت بھی دنیا کے واسطے ہوں, کیا بیعت بھی دنیا کے واسطے ہوں. بیعت ہوتا ہی دوسرے دن ارے حضرت فلاں کام میں اتنا نقصان ہو گیا, دعا کر رہی ہے, بس ہو گئے کام. اور دعا کی نہیں ایسے ہی ہے, کہیں اور چلے وہی ملا بنا دیا. کوئی ٹھیکہ ہے, حضرت تھانوی نے صاف لکھا ہے کہ کوئی ٹھیکہ نہیں, کسی سے مرید ہو گئے تو کوئی ٹھیکہ نہیں ہے, آپ کے سارے حالات ٹھیک ہو جائیں گے. محنت کرو, ٹھیک ہے ہوگا. اور اللہ میں کو اگر آزمانا ہے تو آزمائے گا. وہ کتنی دعا ہے, کچھ بھی نہیں ہونے. اس کو فرماتے تھے اب بیعت بھی ہو جائے تو دنیا بھی ہو جائے, دنیا کے منافع ہو جانا. اصلاح حال کے لیے کہ بھائی میری حالت پہلے یہ تھی قلب کی, میں اعمال کی, اس کو کوئی نہیں کہتا کہ فرق ہوا کہ نہیں ہوا, میں نیچے چلا گیا, اسے کوئی نہیں پیش کرتا. عام طور پر تو اس زمانے کی بات ہے, آج تو اس کے ہزاروں گنا آگے ہو چکا ہے. رسم بنا کر, میں آپ کو نہیں کہہ رہا ہوں, لیکن ایک مزاج بن گیا ہے. اور دعا کو کہتے ضرور ہیں
جب انہیں کو بتا دو بھائی یہ پڑھ لیا کرو، اچھا مجھے فرصت ملتی نہیں، آپ ہی پڑھ لیا اس کو بھی بھائی صبح شام یہ پڑھ لیا کرو، جی میں تو اتنا مصروف ہوں، آپ کچھ چاہتا ہوں فلاں، آپ بس دعا کر دیجیے، بس دعا کیا اللہ نے تو انتظار بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ چند باتیں نہیں پوچھی بھولی، کچھ سنی بھی کچھ پڑھی بھی آپ کے سامنے پیش کی ہیں، اور اس سلسلے کے مقاصد میں واقع جو بنیادی چیز ہے اس کو سامنے رکھیے۔ کوتاہیاں ہوتی ہیں ان حضرات کے لکھنے کا یا بیان کرنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ سارے ایسے ہو گئے، فرمانے کچھ ایسے بھی ہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ صحیح نیت کے ساتھ جڑنا چاہیے، اور قرآن کا جو تزکیہ ہے وہی تقیم اس کو سامنے رکھیے، اور حدیث جبرائیل کا جو ٹکڑا ہے احسان، اسی وجہ سے اس فن کا، اس عمل کا نام ہے تزکیہ اور احسان۔ یہ جو سلسلہ چلتا ہے ہمارا، اس کا نام تزکیہ اور احسان دونوں کو ملا کر بولا جاتا ہے۔ احسانی کیفیت بھی اس کو بولتے ہیں، احسانی کیفیت یعنی اصلاحی تعلق ہوتا ہے، وہ قلب کی اصلاح ہوتی ہے، اس کو اصلاحی تعلق کہہ دیتے ہیں، اس سے اعلیٰ کی بھی اصلاح ہو جاتی ہے۔ اور احسانی یعنی وہ کیفیات پیدا ہو جائیں جو حدیث کے اندر بیان کی گئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ حضرات کو بھی جو ان چاروں سلسلوں کے اندر آپ جڑے ہوئے ہیں، جو حضرات بھی جڑے ہوئے ہیں، اگر نہیں جڑے ہیں تو آپ یہ نہ سمجھیں کہ ہم محروم ہیں، وہ بھی اگر جوڑ کر اپنا فائدہ کرنا چاہتے ہیں تو راستہ کھلا ہوا ہے، لیکن اگر نہیں جڑے ہوئے ہیں تو یہ نہ سمجھے کہ انہیں کوئی گناہ کر رکھا ہے، کوئی گناہ والی بات نہیں ہے۔ اصل کام پابندی ہے، احکام کی پابندی کر رہے ہیں آپ، لیکن آپ جڑ جاتے ہیں تو اس کے اندر آپ کو قوت ملے گی، تربیت ہوگی، اور وہ پوری تو برکات جب حضرت شیخ حضرت رحمۃ اللہ علیہ اوپر سے سلسلہ ہے، دعا بیعت کے بعد دعا کراتے تھے، اس میں یہ الفاظ تھے، اے اللہ ان اکابر سلسلے کے مشائخ کے فیوض سے میرے قلب کو منور فرما، یہ دعا فرماتے ہیں۔ تو اس شجرہ جو کہا جاتا ہے ان میں نام آتے ہیں اس میں کہ یہ دعا کرتے رہنا چاہیے، وہ صرف یہ دعا نہیں ہے، ویسے بھی کرتے رہنا چاہیے۔ ہم ان سلسلوں میں جڑ گئے ہیں، ان مشائخ کے فیوض سے میرے قلب کو منور فرما، قلب منور ہوگا تو اس میں صلاح پیدا ہوگی، اور ہاتھ پیر سے، آنکھ ناک سے، اعضاء و جوارح سے صلاح کا صدور ہوگا۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی ان حقائق کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، سب مسلمان وآخر دعوانا جزاک اللہ کر دی مولانا نے جہاں ہمراز کر دی۔ بڑوں کی باتیں بڑی ہی ہوتی ہیں، الحمدللہ یہ صرف پڑھی ہوئی اور سنی ہوئی باتیں ہی نہیں، تجربات کا نچوڑ ہے۔ پڑھتے تو ہم بھی ہیں، آپ بھی ہیں، سنتے ہم بھی ہیں، آپ بھی ہیں، لیکن حضرت نے اپنی زندگی